کئی ہمارے ماضی میں ایسے اسکالرس گزرے ہیں جو اپنی زندگی میں اللہ کے قرب کو اسی عالم شہادہ میں ایسا محسوس کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے چند خواب ہم سے ڈسکس کیے یا ہم سے شیئر کیے، کہ کیونکہ ان کو دن بھر میں اللہ سے بات کرنے کی عادت ہوتی تھی، تو چند ہمارے اسکالرس کہتے ہیں کہ ان کو رات میں اللہ سے خواب میں کانورسیشن کا موقع مل گیا. واللہ عالم، ہیں ایسے گزرے ہیں بزرگ، بٹ اٹس اے ویری ریئر فینومینا. اٹس اے وے ٹو ریئر فینومینا. ہم میں سے کسی کا ایمان شاید ہی ایسا ہو بھی سکتا ہے. واللہ عالم کسی کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوتا، کسی کے حال حلیے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ وہ اللہ کا کتنا پیارا ہے. کوئی بھی اللہ کا بلاوڈ ہو سکتا ہے. اگر ہمارے گیٹ پر آیا ہوا فقیر اللہ کا بلاوڈ ہو سکتا ہے، اگر سڑک پر کھڑا ہوا فقیر اللہ کا بلاوڈ ہو سکتا ہے، تو ہم میں سے بھی کوئی اللہ کا ہو سکتا ہے. واللہ عالم. لیکن اسکالرس کہتے ہیں اٹس اے ویری ریئر فینومینا کہ انسان کو دن بھر میں اللہ کو محسوس کرنے کی عادت ہو، وہ اللہ کو اپنے قریب محسوس کرے، اور پھر رات میں خواب میں اللہ سے ہم کلام ہو جائے. ایسا ہوا ہے چند بزرگوں کے ساتھ، بہت ریئر ہوا ہے. جیسے ایک بزرگ آتے ہیں جن کا نام آتا ہے ابو یزید البستانی. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا خواب انہوں نے اپنے شاگردوں کو سنایا کہ انہوں نے خواب میں اللہ سے کلام کیا. ظاہر ہے وہ یہ کلیم نہیں کرتے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا، بٹ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے کلام کیا. کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ سے پوچھا یا ربی کیف طریقۃ الیک، اللہ میں آپ کے کلوز کیسے ہو سکتا، کیا طریقہ اڈاپٹ کروں کہ میں آپ کی قربت حاصل کر لوں. جس کو دن بھر میں اللہ سے بات کرنے کی عادت ہوتی ہے، جو دن بھر میں اپنی مشکلات کے سارے پنڈورا باکس کو اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے، جو اپنی کمپلینٹس بھی اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے اور کسی سے نہیں کرتا، جو بات سنتا رہتا ہے، دکھ بھری جملے سنتا رہتا ہے، بٹ زبان خاموش رہتی ہے، تو پھر جائے نماز پر بیٹھ کر اکیلے میں بستر پر تنہائی میں کام کرتے ہوئے اللہ سے بات کرتا ہے. جس کو عادت پڑ جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ ان میں سے چند لوگوں کو ایسا ویژن دیتے ہیں کہ خواب میں وہ اللہ سے بات کرتے ہیں. تو ابو یزید بستانی نے خواب میں اللہ سے پوچھا کہ اللہ میں آپ کا کلوزنس کیسے حاصل کر سکتا ہوں، آپ کا قرب کیسے حاصل کر سکتا ہوں. کہتے ہیں میرے رب نے رسپونڈ کیا اترک نفسک وتعال، لیو یور سیلف بیہائنڈ اینڈ کم فارورڈ. اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ دو. اترو نفسک، نفس کو پیچھے چھوڑ دو. The moment you will start rejecting dunya and dunyavi desire, it's not totally rejecting. It's like اتنی دنیا نہ ہو یا اتنا دنیا میں انڈلج نہ ہو کہ آخرت یاد نہ رہے، موت یاد نہ رہے، موت کی طرف محنت کے لیے قدم اٹھانا یاد نہ رہے. اترک نفسک، اپنے نفس کو پیچھے چھوڑ دو. وتعال and come forward towards me. جب آپ اپنے نفس کو پیچھے کرتے ہیں اور اپنی اسپرچوالٹی کو آگے کرتے ہیں تو آپ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیں. نفس کہتا ہے یہ حکم مشکل، یہ حکم پریکٹیکل نہیں ہے، یہ حکم آج کون مانے گا، یہ حکم پھر میری فیملی میں میں ایکسیپٹیبل کیسے ہوں گی، یہ حکم پھر میرے فرینڈس چھوٹ جائیں گے. یہ سب جو ہم اپنے آپ کو جسٹیفیکیشنز دے رہے ہوتے ہیں، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ نفس ہوتا ہے. اور یہی ان کو آواز آئی تھی اترک نفسک، اپنے نفس کو چھوڑ دو. وتعال اینڈ کم فارورڈ، کم کلوزر. امام احمد بتاتے ہیں انہوں نے خواب میں اللہ سے کلام کیا اور کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ میں آپ کی کلوزنس کیسے اچیو کر سکتا ہوں. بیکاز وہ لوگ جن کو اللہ کی قربت حاصل کرنے کا شوق ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی شریعت کو بھی اپناتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کو بھی اپناتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ اس معاملے کو اپناتے ہیں جس سے ان کو لگتا ہے کہ اگر میں یہ عمل کروں گی یا یہ عمل کروں گا تو اللہ کے قریب ہو جاؤں گا. تو امام احمد کہتے ہیں میں نے رب سے خواب میں پوچھا اللہ میں آپ کی قربت کیسے حاصل کر سکتا ہوں. مجھے آواز آئی یا احمد بابی کلامی، میرے کلام کے ذریعے. یعنی کیا کرو، میرے کلام سے اپنے آپ کو اٹیچ کر لو. اور امام احمد سے ان کے شاگرد پوچھا کرتے تھے جب وہ یہ خواب اپنا سناتے تھے کہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اللہ کے کلام سے جڑے یا وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ. تو امام احمد کا جواب ہوتا تھا ود اور وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ. بہتر ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آؤ، لیکن جو اللہ کے کلام کے الفاظ پڑھتا رہتا ہے، قرآن پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے، اس کے لیے بھی امام احمد نے کہا کہ اللہ اس کو بھی اپنا قرب اور برکت دے دیتا ہے. اور ہم نے یہ چیزیں اپنے خاندانوں میں اپنے بزرگوں میں دیکھی ہیں. آپ کی نانی، آپ کی دادی، آپ کے دادا، آپ کے نانا، ان کو نہیں سمجھ آتا تھا موسٹ آف دا ٹائم. سارے کے سارے ایسے نہیں تھے جو ترجمے پڑھتے تھے، بس وہ پڑھتے رہتے تھے قرآن، پڑھتے رہتے تھے قرآن، اور اتنا ان کو قرآن پر گرفت ہوتی تھی
کہ بعض اوقات آپ کو لگتا تھا کہ صرف بس آنکھیں ان کی چل رہی ہیں، الفاظ ان کے بہت تیزی سے ادا ہو رہے ہیں، بالکل جیسے آپ کو کوئی سورت پڑھنے کی عادت ہو. سورت الکہف آپ کو پڑھنے کی عادت ہے، آپ ہر جمعے پڑھتی ہیں. اب ہوتا کیا ہے، اب آپ نے صرف مصحف سامنے تسلی کے لیے کھولا ہوتا ہے موسٹ آف دا ٹائم. جن لوگوں کی بہت اچھی صورت پر گرفت ہو جاتی ہے اس کی تلاوت کر کر کے، اس کا آپ کو ایسنس یہ نظر آتا ہے کہ آپ ذہن خود بخود اس کو پروناؤنس کر رہا ہوتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے، اور بس مصحف آپ کے سامنے ہوتا ہے تسلی کے لیے کہ میں کوئی لفظ اسکپ نہ کر جاؤں. تو ود اور وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ، امام احمد نے کہا دونوں طرح سے، اس لیے کہ یہ اللہ کا قرب اور اللہ کی برکت عطا کرتا ہے. ابن الجوزی لکھتے ہیں ایک اور اسکالر کے لیے جن کا نام آتا ہے یحییٰ البکا. یحییٰ البکا کو البکا اس لیے کہتے تھے کہ یہ ہر وقت روتے رہتے تھے، اللہ کی محبت میں روتے رہتے تھے. جس کو آپ کہتے ہیں نا چڑیا کی طرح کے کچھ لوگوں کے دل ہوتے ہیں، اب ذرا سا انگلی لگا دیں تو رو پڑتے ہیں. بعض لوگ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، چھوٹا سا دل ہوتا ہے ان کا چڑیا کی طرح کا. دنیا ان کو کمزور انسان کہتے ہیں، اللہ کی نظر میں وہ اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ ان کا ٹائٹل ہوتا ہے البکا. حضرت ابو بکر کا ٹائٹل تھا اب البکا، بہت زیادہ رونے والے. اس لیے کہ حضرت ابو بکر کے لیے مشہور تھا کہ ادھر قرآن کی تلاوت شروع کرتے تھے، ادھر رونا شروع کرتے تھے. اتنا روتے تھے کہ ان سے تلاوت نہیں ہوتی تھی. دیٹ واز دا ریزن کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹورڈز اینڈ آف ہز لائف بیمار پڑے ہیں اور ضرورت پیش آئی کہ اب آپ کے اندر جماعت کرانے کی ہمت نہیں ہے تو کوئی صحابی آ کر آگے جو ہے وہ جماعت کرا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی طرف اشارہ کیا تو حضرت ابو بکر کو یقین نہیں آیا. حضرت عائشہ نے بھی کہا میرے ابا جماعت کیسے کرائیں گے، تو روتے بہت ہیں. قرآن پڑھتے تھے اور روتے تھے، قرآن پڑھتے تھے اور روتے تھے. تو یحییٰ البکا کو بھی البکا ٹائٹل کے طور پر کہا جاتا تھا، اس لیے یہ بہت رویا کرتے تھے. یحییٰ البکا انہوں نے خواب دیکھا، اور امام ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں مینشن کیا ہے انہوں نے خواب میں اللہ سے بات کی اور انہوں نے اللہ سے کہا یا ربی کم ادعوکا ولا تجیبنی، اللہ میں کب سے آپ کو پکار رہا ہوں جواب ہی نہیں دیتے. مطلب اللہ میں کب سے دعا مانگ رہا ہوں آپ قبول ہی نہیں کرتے. یہ تو ہم سب کا جملہ لگ رہا ہے نا، اللہ میں کب سے آپ سے مانگ رہی ہوں آپ قبول ہی نہیں کرتے. اب الفاظ سنیں جو ان کو خواب میں سنائی دے. انہوں نے خواب میں سنا اللہ نے فرمایا یا یحییٰ انی احب ان اسمع صوتک، مجھے تمہاری آواز سننا اچھا لگتا ہے. آپ سوچیں اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہمیں خواب میں یہ الفاظ نہیں آتے ہیں، بٹ اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آپ سوچیں اگر اللہ بھی آپ کو صرف اس لیے دعا قبول نہیں کر رہا کہ اللہ کو آپ کی آواز سننا اچھا لگتا ہے. سو اٹس اے ہیوج آنر، اٹس اے ہیوج آنر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ آنر نصیب فرمائے. اور اگر اس وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو آپ سوچیں ڈبل فائدہ ہے. اللہ کی محبت، انی احب، اے یحییٰ مجھے پسند ہے، میں محبت کرتا ہوں تمہاری آواز سے. اللہ ہماری آوازوں سے محبت کرے، اللہ ہمارے پکارنے سے محبت کرے. اٹس سچ این آنر. تو اللہ سے دعا مانگا کرے کہ اللہ مجھے اپنا قرب ادا کر دے. اب یہ والے مزاج جو ہیں یہ ہمیں نصیب نہیں ہوتے ہیں. حقیقت ہے کہ ہم نے کبھی اللہ سے ایسے کلام نہیں کیا کہ ہمیں اللہ کا جواب آ جائے خواب کے اندر. اللہ کے